بیوی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دیں، کیونکہ بیوی روتی ہے تو شوہر کی جیب سے برکت اڑ جاتی ہے۔ ایک ایک آنسو مہنگا پڑتا ہے اور پھر شوہر بھی رونے والا ہو جاتا ہے۔ عورت کو عزت رب نے تحفے میں دی ہے اور مرد کو کمانی پڑتی ہے۔ ایک لڑکی تب تک کمزور ہوتی ہے جب تک وہ روتی ہے۔ جس دن اس نے رونا چھوڑ دیا تو ان کو رونا پڑے گا جنہوں نے اس کو رلایا ہے۔ عجیب رواج ہے دنیا والوں کا، اپنی رونق بھی دو اور جہیز بھی۔ آدمی پہلے عورت کو ستا ستا کر نیم پاگل کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمارا ایسی ذہنی مریضہ کے ساتھ گزارا نہیں۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جان ہوتا ہے، اس کے باوجود عورت مرد کا تھپڑ سہ جاتی ہے اور مرد اس کی اونچی آواز تک برداشت نہیں کر سکتا۔ عورت کے بارے میں مشہور ہے، عورت راز نہیں رکھ سکتی، لیکن حقیقت یہ ہے اگر عورت کو راز رکھنا نہ آتا تو کوئی مرد سر اٹھا کر نہ جی سکتا۔ مسلسل نظر انداز کرنے سے مضبوط تعلق بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ کسی کی بیٹی کو بیاہ کے گھر لے آئیں تو یاد بھی رکھیے کہ بیاہ کر ہی لائے ہیں، کسی سے خرید کر نہیں کہ جیسا مرضی سلوک کرے۔ بیٹی اور بہو میں فرق: بہو کو اس کی ماں کا فون آ جائے تو ساس کو برا لگتا ہے، جبکہ اپنی بیٹی کا فون آ جائے تو گھنٹوں باتیں ہوتی ہیں۔ اپنی بہو کو بھی اپنی بیٹی تصور کریں گی تو پھر دل صاف ہو جائے گا۔ کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کرنا ایک قرض ہے جو ایک نہ ایک دن آپ کی بیٹی کو اپنی زندگی سے ادا کرنا پڑتا ہے۔ اکثر شوہر دوسروں کو خوش کرنے کے لیے بیوی کو سب کے سامنے ڈانٹ دیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے آپ ایک اچھا بیٹا، ایک اچھا بھائی تو بن سکتے ہیں، لیکن اچھا شوہر کبھی نہیں بن پائیں گے۔ لڑکی کتنی ہی سمجھدار کیوں نہ ہو، سسرال جا کے اسے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر تو اس سے بھی زیادہ سمجھدار لوگ موجود ہیں۔ ہم بیٹی کی نسبت سے داماد کو بیٹا مان لیتے ہیں، مگر بیٹے کی نسبت سے بہو کو بیٹی نہیں مانتے۔ اگر بیٹی اور داماد اکٹھے کھانا کھائیں تو ان میں کتنی محبت ہے، اگر بیٹا اور بہو اکٹھے کھانا کھائیں تو تعویذ کا اثر ہے۔ داماد اچھے ہیں کہ وہ بیٹی کو خوش رکھتے ہیں، بیٹے برے ہیں جو بہو کو خوش رکھتے ہیں۔ وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں جہاں بہو سے زیادہ اہمیت شادی شدہ بیٹی کو دی جاتی ہے۔ جو لڑکیاں میکہ بساتی ہیں وہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی۔ جن گھروں میں شوہر ہی بیوی کا دفاع نہیں کرتے وہاں کوئی بھی بیوی کی عزت نہیں کرے گا۔ صحیح بات پر ضرور ساتھ دیں، پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی بیوی کو بے عزت کرنے کی۔ جو مرد بار بار عورت کو دھوپ میں لا کھڑا کرے وہ کبھی اس کی چھاؤں نہیں بن سکتا۔ جو آدمی اپنی بیوی کی عزت اپنے خاندان میں نہ کروا سکے وہ آدمی بیکار ہے، کیونکہ بیوی کو روٹی، گھر، پیار، محبت کے علاوہ عزت بھی چاہیے۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال جب بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہی ہو۔ مرد چھوڑنے میں جلدی کرتا ہے، پھر ساری زندگی پچھتاتا ہے، پر عورت نہیں چھوڑتی، لیکن جب چھوڑ دیتی ہے تو کبھی پچھتاتی نہیں ہے۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے، اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا
کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ کسی کو دکھ مت پہنچاؤ کیونکہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے۔ جب بات عزت نفس تک آ پہنچے تو تعلق کو ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ سب سے پہلے عزت ہے، تعلق تو اور بن جایا کرتے ہیں۔ جو عورت شادی کے بعد میکے سے ٹیوشن لیتی ہے وہ طلاق کی ڈگری ضرور حاصل کر لیتی ہے۔ ہر شخص کو راضی رکھنا منافق آدمی کا کام ہے۔ بعض امیر با اصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہو جاتے ہیں۔ جہیز کیا ہوتا ہے اس باپ سے پوچھو جس کی زمین بھی چلی گئی اور بیٹی بھی۔ اپنی بیٹی پر انگلی بھی نہیں اٹھانے دیتے اور دوسروں کی بیٹیوں کا تماشا بناتے ہو، کمال کرتے ہو۔